بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کون ہے؟ میرے عزیزو، اللہ اپنا تعارف خود کروا رہا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ کون؟ جس کا کوئی شریک نہیں، زندہ ہوں، قائم ہوں، ایسا زندہ جو زندہ رہنے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہ ہو، ایسا قائم جو قائم رہنے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہ ہو، اسے اونگ نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ میں وہ اللہ ہوں جو عزت والا ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ خود کہتا ہے کہ میں اللہ گواہی دیتا ہوں کہ میں ایک ہوں، میرا کوئی شریک نہیں۔ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں وہ اکیلا اللہ ہوں جو عزت والا ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر اللہ نے کہا میں وہ اللہ ہوں جس کے بغیر کسی کا نہ کام بنے، اور کہا مجھ سے کوئی پیدا نہیں ہوتا اور نہ میں خود پیدا کیا گیا ہوں۔ میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں۔ پھر اللہ نے کہا کہ میں تمہارا وہ رب ہوں جو بھولتا نہیں، میں وہ اللہ ہوں جو غافل نہیں، میں وہ اللہ ہوں جس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اور کہا میری بیوی کوئی نہیں، میرا بیٹا کوئی نہیں، میرے ساتھ کوئی شریک بادشاہ کوئی نہیں۔ اور کہا اگر میرے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو زمین آسمان کا نظام ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ اللہ پھر کہتا ہے کہ میرے علم میں تو کوئی نہیں ہے کہ کوئی میرے علم کے برابر ہو، تمہارے علم میں ہے تو تم بتا دو۔ اور کہا اللہ تمام خوبصورت ناموں کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ پاک ہے، وہ سلامتی دینے والا ہے، وہ امن دینے والا ہے، وہ نگہبان ہے، وہ عزت والا ہے، وہ جابر ہے، وہ ہر شرک سے پاک ہے۔ پھر قرآن میں کہا کہ میں پاک ہوں ان عیبوں سے جو تم مجھ پر لگاتے رہتے ہو، میں پاک ہوں ان شریکوں سے جو تم میرے ساتھ ٹھہراتے ہو۔ پھر کہا وہ خالق ہے، وہ الباری ہے۔ الخالق اور الباری میں فرق یہ ہے کہ خالق وہ جو چیزوں کے بغیر چیزیں بنائے، جنت کے بغیر جنت بنائے۔ پھر کہا وہ الماسور ہے، یعنی تصویر بنانے والا ہے، اس نے ہر چیز کو وہ تصویر عطا فرمائی جو اس کی ضرورت اور اس کے مناسب حال تھی۔ ذرا دیکھیں، اللہ رب العزت نے مچھلی کو بہت زیادہ موٹا نہیں بنایا بلکہ اس کو لمبی بنایا۔ کیونکہ مچھلی نے پانی کو چیرنا ہے۔ اور دیکھیں، پرندے کو اڑنے والا بنایا تو اللہ رب العزت نے اس کی ہڈیوں کو وزنی نہیں بنایا، کھوکھلی ہڈیاں بنا دی، بلکہ ان میں گیس بھر دی تاکہ یہ آسانی کے ساتھ اڑ سکے۔ میرے عزیزو، اللہ نے جس نے رینگنا تھا اس کو پاؤں نہیں عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے ہوا کو بے رنگ بنایا۔ عزیزو غور کریں، اگر اللہ ہوا کو رنگ دار بنا دیتا تو فضا میں کئی قسم کی گیس چل رہی ہے، پھر ہر گیس کا رنگ الگ ہوتا، پھر ہمارے اندر کبھی نائٹروجن جاتی، کبھی آکسیجن جاتی، اس سے کیا ہوتا؟ ہم سب کے سب انجن بن چکے ہوتے، ہمارے اندر ہر وقت گارا بن رہا ہوتا، کئی رنگ آتے کئی رنگ جاتے، پھر ایک دوسرے کے پاس بیٹھنا مشکل ہو جاتا۔ قربان جائیں اللہ پر، اللہ رب العزت نے ہوا کو وہ تصویر عطا فرمائی جس کی انسانوں کو ضرورت تھی۔ میرے عزیزو، اللہ کی ذات تعارف کی محتاج نہیں ہے، پھر بھی اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ ہمارے چاروں طرف اللہ کی کھلی نشانیاں بکھری پڑی ہیں۔ آئیں مل کر اللہ کے آگے جھک جائیں اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔